بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک لا آف اٹریکشن کی میڈیٹیشن کرنا سیکھیں گے۔ اس کو اورا انرجی کے بعد رکھنا یا پریکٹس کرنا ضروری اس لیے تھا کہ جتنی اچھی ہماری اورا انرجی کی ٹرانسمیشن ہوگی اتنی ہی زیادہ اور اچھی ہم اٹریکشن کر سکیں گے کسی بھی چیز کی، وہ دنیا کی نعمتیں ہوں یا اگلے جہاں کی نعمتیں ہوں۔ تو اب جب آپ سب لوگ اورا انرجی کو ٹرانسمٹ کرنا سیکھ گئے ہیں، اب ہم یہاں پر لا آف اٹریکشن کی میڈیٹیشن کریں گے۔ اس میڈیٹیشن میں بھی ہم ایک کلام پاک کو شامل کریں گے، اور کلام پاک ہے سورہ دہا کی آیت نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، بہت جلد تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے تھے؟ امت کی بخشش، امت کی ہدایت اور امت کے لیے شفاعت۔ تو اسی معنوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وعدہ فرمایا ہے کہ آپ اتنا عطا کریں گے آپ اپنے نبی پاک کو کہ وہ راضی ہو جائیں گے، جو ان کی طلب ہے، جو ان کی خواہش ہے اپنی امت کے بارے میں، اس کے بارے میں اتنا عطا کریں گے۔ تو ہم جب یہ آیت پڑھیں گے تو ہماری اس سے نیت اور ہمارا ایمان ایک تو یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عطا کریں گے کہ وہ راضی ہو جائیں گے، اور ہمارے نبی کو عطا کرنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ ہماری ہی ہدایت اور ہماری ہی بخشش ہوگی۔ اس کے ساتھ اس کو پڑھنے میں دوسری نیت ہم یہ رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کو پڑھنے سے ہمیں بھی دین کی، دنیا کی، آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور اس قدر نعمتیں عطا فرمائے گا کہ ہمیں راضی کر لے گا اللہ تعالیٰ، ہمارا دل راضی ہو جائے گا، رضا کی کیفیت میں آ جائے گا۔ تو یہ ہماری نیت ہوگی۔ اس چھوٹی سی آیت مبارکہ کو آپ نے یاد کر لینا ہے، سمجھ لینا ہے، اس کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے۔ جب ہم عربی کا لفظ آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کے دل میں اس کا مطلب موجود ہو۔ اس کو پڑھنے کی، اس کو ورد کرنے کی پریکٹس آپ نے کر لینی ہے اپنی سوچ میں، اپنے دل میں، زبان ہلائے بغیر، ہونٹ ہلائے بغیر اپنے دل میں پڑھنے کی پریکٹس آپ نے اس طریقے سے کر لینی ہے کہ جیسے کوئی بھی کلام پاک ہم چلتے پھرتے، کام کرتے، سانس لیتے، ہر وقت بیک گراؤنڈ میں، دل میں، ذہن میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ اس کلام پاک کو پڑھنے کی مہارت حاصل کر لیں گے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم میڈیٹیشن کریں گے۔ میڈیٹیشن کا رول وہی ہے کہ آپ نے کسی وقت نکالنا ہے، آپ نے اہتمام کرنا ہے، کسی جگہ آپ نے بیٹھنا ہے آرام کے ساتھ، جسم ذہن ڈھیلا چھوڑنا ہے، تنہائی خاموشی ہو وہاں پر، اور آپ نے اپنے ذہن سے خیالات نکالنے ہیں، اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑنے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سکوت اختیار کرنا ہے، آنکھیں بند کرنی ہے۔ اس کے بعد تصور اور محسوس کرنا ہے۔ تصور اور محسوس دو امپورٹنٹ چیزیں، اسی سے مراقبہ شروع کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے پوزیشن لے لینی ہے، اس کے بعد آپ نے تصور اور محسوس یہ کرنا ہے کہ آپ ایک کھلی فضا میں بیٹھے ہیں، وہ کوئی گراؤنڈ ہو سکتا ہے، کوئی اوپن ایئر جگہ ہو سکتی ہے، آپ کے گھر کا چھت ہو سکتا ہے، یا آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے بھی یہ تصور اور محسوس کر سکتے ہیں جو اب ہم آگے ایکسرسائز میں کریں گے۔ وہ آپ نے یہ امیجن اور فیل کرنا ہے کہ اس کائنات سے، اس پوری کائنات سے جتنی پازیٹیو چیزیں ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، جتنی فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں، وہ اس کائنات سے اٹریکٹ ہو کر آپ کی طرف آ رہی ہے۔ کائنات کو آپ نے پوری، جیسے اصل میں کائنات ہے، ستاروں کی صورت میں آپ نے ان کو دیکھنا ہے، روشنی کی صورت میں دیکھنا ہے کائنات کو۔ جیسے ہم رات کے وقت ہم باہر بیٹھیں تو ہمیں ہر طرف آسمان اگر صاف ہو تو ہمیں ہر وقت ستارے، روشن ستارے نظر آتے ہیں ہر طرف۔ تو آپ نے بھی ایسا ہی امیجن کرنا ہے، اس کھلی فضا کو دیکھنا ہے، صاف آسمان کو دیکھنا ہے، اور آپ نے یہ امیجن اور فیل کرنا ہے کہ جتنی اس دنیا کی اچھی نعمتیں ہیں جو آپ کو چاہیے، چاہے وہ پیسہ ہے، دولت ہے، چاہے وہ رزق ہے، چاہے وہ خوشی ہے، خوشحالی ہے، چاہے وہ کیپیبلٹیز ہیں، چاہے وہ صلاحیتیں ہیں، جو بھی نعمتیں اس دنیا میں آپ چاہتے ہیں، وہ تمام اس کائنات کے آسمان پر ستاروں کی صورت میں، نور کی صورت میں موجود ہیں۔ اور جیسے جیسے آپ کلام پاک اپنے دل میں پڑھ رہے ہیں، وہ نور جو ہے وہ اٹریکٹ ہو کے آپ کی طرف آ رہا ہے، اور آہستہ آہستہ قریب آتے آتے وہ نور ظاہر ہے بڑا ہوتا جاتا ہے، پھیلتا جاتا ہے، اور وہ نور اندر آپ کی پرسنالٹی کے اندر، آپ کے جسم کے اندر، آپ کی نفس، روح کے اندر، آپ کی ذات کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اور آپ کی پوری اندر سے جسم کو، روح کو، نور کو، اعصاب کو نورانی بنا دیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ کلام پاک پڑھتے جانا ہے، اور یہی تصور اور محسوس کرتے جانا ہے کہ وہ نور آ رہا ہے آپ کے اندر،
نور کس چیز کا آ رہا ہے؟ نعمتوں کا نور آ رہا ہے، وہ نور جو آپ کو چاہیے، جو اس دنیا میں چاہیے، جو آپ کو اگلی دنیا کے لیے چاہیے، جو آپ کی خواہش ہے، وہ اٹریکٹ ہو رہا ہے، وہ آ رہا ہے اور آپ کے اندر شامل ہوتا جا رہا ہے، آپ کو ملتا جا رہا ہے، آپ کی ذات کے اندر شامل ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں آپ نے کیا چیزیں آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ جو چیزیں شامل ہو رہی ہیں اس میں آپ بہت زیادہ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے۔ آپ نے اس میں یہ لا آف اٹریکشن کا رول ہے، لا آف اٹریکشن کو نیرو ڈاؤن نہیں کرنا، چھوٹا نہیں کرنا کہ وہ فلاں جو نوکری ہے اس کی اپرچونٹی میرے اندر آ رہی ہے، وہ فلاں نوکری مجھے مل جائے، فلاں شریک حیات جو ہے وہ مجھے مل جائے بائی نیم، اس طرح نہیں کرنا۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو رزق کی کشادگی آپ نور بن کے آپ کے اندر آ رہی ہے، رزق کی فراوانی آ رہی ہے، آسان رزق کی اپرچونٹیز آپ کے اندر آ رہی ہیں۔ اب وہ جہاں سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دے اس کو پن پوائنٹ نہیں کرنا، نیرو ڈاؤن نہیں کرنا، اور صرف مٹیریلسٹک چیزیں نہیں آپ نے مانگنی کہ مجھے تو پیسہ چاہیے اور فلان چیز چاہیے۔ آپ اس میں خوشحالی مانگیں، خوشی مانگیں، آپ اس میں نور مانگیں، آپ اس میں روحانیت مانگیں، آپ اس میں وجدان مانگیں، آپ اس میں وزڈم مانگیں۔ تو یہ چیزیں جب آپ ساری مانگیں گے، دعاؤں کی قبولیت مانگیں، آپ اللہ تعالیٰ کی قربت مانگیں، آپ اپنے آپ کو دنیا سوسائٹی کے لیے کسی کام میں لگانا چاہتے ہیں، آپ ایسی بہت سی چیزیں مانگیں، اور خاص طور پہ آپ نے شکر کی جو نعمت ہے نا، شکر کی نعمت وہ ضرور آپ نے مانگنی ہے کہ شکر کی کیفیات، شکر کی نعمت اور اس کی اپرچونٹیز آپ کے اندر آ رہی ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے صبر نہیں مانگنا، آپ نے شکر مانگنا ہے، کیونکہ صبر کیا جاتا ہے مشکل کے اوپر۔ اگر آپ صبر مانگیں گے، صبر کی توفیق مانگیں گے، تو پہلے کوئی مشکل سچویشن کریٹ ہوگی، پھر آپ کو صبر کرنے کا موقع یا توفیق ملے گی۔ تو آپ نے شکر کی توفیق مانگنی ہے کہ شکر انسان کس چیز پر کرتا ہے؟ نعمتوں پہ کرتا ہے۔ تو شکر کرنے کی جب آپ توفیق اور وہ مانگیں گے تو آپ کو پہلے نعمتیں عطا کی جائیں گی، پھر شکر کرنے کی توفیق عطا کی جائے گی۔ تو یہ اس کا تھیم ہے، آپ نے ہر چیز مانگنی ہے، صرف مٹیریلسٹک چیزیں نہیں مانگنی۔ تصور اور محسوس مسلسل یہ کرتے جانا ہے کہ آپ کی جو نعمتیں، جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ نور بن کے آپ کے اندر آ رہی ہیں۔ اپرچونٹیز ضرور مانگنی ہے آپ نے، اپرچونٹیز زندگی میں آتی رہیں تو زندگی کھلتی رہتی ہے۔ اپرچونٹیز آپ کے اندر آ رہی ہیں نور بن کے، قسمت جو ہے وہ آپ کے اندر نور بن کے آ رہی ہے، صحت جو ہے وہ نور بن کے آپ کے اندر آ رہی ہے، اور اسی طرح کی اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں اس دنیا کی نور بنتی جا رہی ہیں، اور وہ آسمان کائنات سے نور بن کے آپ کے اندر آ رہی ہیں اور اقلام پاکہ بیک گراؤنڈ میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ نے مراقبہ جتنی دیر آپ توجہ سے، اہتمام سے کر سکیں اتنی دیر میں، آپ 5 منٹ کر سکیں، 10 منٹ کر سکیں، جو آپ کا دل ہے اتنی دیر کریں۔ اور اس مراقبے کو آپ دن میں 1 دفعہ کرنا چاہیں، 2 دفعہ کرنا چاہیں، کسی اچھے وقت میں بیٹھ کے جب خاموشی ہو، تنہائی ہو، خود الفا اسٹیٹ آف مائنڈ آپ نے حاصل کرنی ہے، اور اچھے موڈ میں، خوشی کے موڈ میں کرنی ہے۔ کسی بات میں موڈ آف ہو، پریشان ہو، تو اس حالت میں آپ نے یہ مراقبہ نہیں کرنا، کیونکہ جب موڈ آف ہوگا تو آپ کی تصور کے ساتھ فیلنگ نہیں آ سکیں گی۔ نیگیٹو فیلنگ، نیگیٹو ایموشن اگر شامل ہو گئے تو پھر نیگیٹو چیزیں اٹریکٹ ہونے کا وہ چانس ہوتا ہے۔ پازیٹیوٹی کے ساتھ، یقین کے ساتھ آپ نے میڈیٹیشن کرنی ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ اورا انرجی ایکسرسائز ایک دن میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ٹائم میں آپ اورا انرجی ایکسرسائز کریں، اور ایک ٹائم میں آپ یہ لا آف اٹریکشن میڈیٹیشن کریں۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ ایک طرف ہم اپنی انرجی ٹرانسمٹ کر رہے ہیں، جہاں تک ہماری انرجی ٹرانسمٹ ہوگی، جہاں تک اس کی رینج ہوگی، اتنی ہی دور دور سے چیزیں ہم تک پہنچ سکیں گی، اٹریکٹ ہوں گی۔ یعنی ہماری فریکوینسی، ہمارا نام جہاں تک پہنچے گا وہاں سے اتنی ہی زیادہ ہماری اٹریکشن کی رینج ہوگی۔ تو یہ مراقبہ کریں زندگی میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو ایسے ہی نور سے بھر دے۔ آمین۔ تھینک یو۔